بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لیجئے، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی امید لے کر آئے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی کی جگہ خوشحالی لے لیں۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری تھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجئے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیے۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل کیجیے۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھیے۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب ہے۔ اب آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے یا گنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سو جائیے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی میں مختلف قسم کی آسانیاں اور بہتری محسوس کی ہے۔ کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے، اور کسی کے لیے پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس کی، کچھ کو سکون نصیب ہوا، اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ ایک رات پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھیں تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہتا ہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ اب ترتیب کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ شامل کرنا ہے، اور وہ ہے یا گنیو، لیکن یا گنیو کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، المدد، اور اسے بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ یا گنیو المدد، دوسری مرتبہ یا گنیو المدد، تیسری مرتبہ یا گنیو المدد۔ دیکھا کتنا کم وقت لگا، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے یا محمد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ اب تک آپ 2 وظیفے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد یا گنیو المدد 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو رات کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف کچھ لمحوں کا عمل ہے، اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اسے ادا کیجیے۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور یا محمد کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یہ آگے بتایا جائے گا۔ اب آپ کو تیسرے وظیفے کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ کو یا محمد پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس عمل کی پوری ترتیب پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی خاصیت خود محسوس ہوگی۔ ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ۔ ان تینوں وظائف کو پڑھنے میں مشکل سے کچھ ہی لمحے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا عمل سمجھ لیجئے، یہ بہت آسان اور مختصر عمل ہے۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف ہے اور اکثر نمازوں میں اسے پڑھتا ہے، لیکن اس
عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیے، جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا حول ابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر کو سکون اور صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ اب عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخر میں آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر 3 مرتبہ پڑھیے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، پھر 7 مرتبہ پڑھیے یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام 3 مرتبہ ملا کر پڑھنے ہیں، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالص دل کے ساتھ دعا کیجئے اور پھر اسی پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک پر یا غنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والو، نمک برکت کی نشانی ہے اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا غنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔
ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یقین رکھیے نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے، اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے، لیکن یاد رکھیں کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راز ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے، ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں
اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا، اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی
روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی